بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ خاتون کے بال کاٹ دیے گئے اور اس سے چپل جو ہے وہ چٹوائے گئے، یہ ہمارے اسلام کا ملک ہے اور اسلام وہ عدل انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس میں انصاف کے ہر پہلو موجود ہے۔ ہم یہ نام لیوا اسلام کا، لیکن ان کے اندر اسلام کی کوئی رمق نہیں۔ ایک تو وہ بادشاہ جو پہلے گزرے ہیں، وہ کیسے عدل و انصاف دلاتے تھے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو انصاف کیسے انہوں نے دیا۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا، یہ حکمران بھی سن لے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے ایک عادل و انصاف والا قانون دیا تھا، تم نے کتنا انصاف کیا لوگوں کے ساتھ تاکہ تمہیں آج عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ ایک تو وہ بادشاہ تھے، وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ تمہیں یہ بادشاہت ملی تھی اور تم نے ایک خاتون کو انصاف نہیں دلایا، تو تمہیں اپنے آپ پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو خدا را میں عرض کرتا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور آپ سے مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ تاریخ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری کی عدالت کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ شیر شاہ سوری، اس کا بیٹا تھا عادل خان۔ ایک دن یہ ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ کی کسی گلی سے جا رہا تھا۔ ایک مہاجن کی عورت جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اپنے آنگن میں نہا رہی تھی۔ اس کے گھر کے چار دیواری نیچی تھی، اس لیے عادل خان جو شیر شاہ بادشاہ کے بیٹے تھے، جو ہاتھی پر سوار تھا، اس کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا اور پان کا ایک بیڑا بھی اس کی طرف پھینکا اور اس کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ عورت پارسا اور باحیا تھی۔ ایک نامحرم کے بے پردگی کی حالت میں دیکھ لینے کو برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کرنے لگی۔ اس کے عائزہ اور اقارب اور شوہر نے بڑی مشکل سے اسے خودکشی سے روکا، اور اس کا شوہر پان کا وہ بیڑا لے کر شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہوا۔ جہاں وہ عوام کی شکایتیں سن رہے تھے، اس شخص نے اپنی عزت و ناموس کی درد بری رودات شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ اس واقعے کو سن کر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ ہوئے، دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر حکم دیا کہ یہ مہاجن اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور عادل کی بیوی اسی طرح برہنہ ہو کر اس کے سامنے لائی جائے، اور یہ مہاجن اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینکے۔ ایسا انصاف جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی خلاف اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر دیا گیا ہو، شاید کہیں ہمیں ملے۔ چنانچہ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ عمرا اور اراکین سلطنت نے عادل خان کے ناموس کی حفاظت کے لیے اس کے والد سے سفارش کی کہ اپنے بیٹے اور اپنے عزت کے لیے اس طرح قدم نہ اٹھائے، مگر شیر شاہ سوری نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسے موقع پر کسی کی سفارش قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری نگاہ میں میری اولاد اور رعایت دونوں مساوی ہے۔ میری اولاد اس سے گھٹیا حرکت کرے اور میں اس کے ساتھ رواداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
اس عورت کے شوہر نے جب عدل انصاف کا یہ فیصلہ سنا اور ایسا عدل جو اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو وہ شیرشاہ سوری کے قدمے میں پڑ گیا اور اس نے خود عاجزی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ یہ حکم نافذ نہ کیا جائے۔ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا عدل انصاف اور ایک ہمارے ہاں عدل انصاف۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے مخلوق ہم سے راضی ہو تو عدل انصاف کو قائم کرے، تاکہ کل آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے اور آپ سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور آپ سے مخلوق بھی راضی ہو۔ لیکن ان لوگوں کو کیا سمجھائیں کہ عدل انصاف کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے اور ظالم کو ہدایت دے، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کریں، تاکہ بقایا لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ اور جو بھی اس ظلم میں ساتھ دے، اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے دل میں ڈال لے کہ وہ عدل و انصاف والا معاملہ کرے، اور اگر ان کے مقدر میں یہ بھی نہیں ہے تو اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشان عبرت بنا، تاکہ آنے والا نسل سمجھے کہ جو مظلوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کا حشر اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔